کوئی پرواہ نہیں، رب نو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ یہودی ہو کے مر جائے یا عیسائی ہو کے مر جائے۔ اور بعد مسئلہ شریعت ہے بھی انسان سب حیثیت ہے، طاقت رکھتے ہے بیت اللہ جان دی، لیکن ظالم بادشاہ جان نہیں دیندہ، راستہ روک لیندے یا ظلم دی وجہ نال اس نے اعلان کیتا ہے کوئی بندہ نہ جائے، اس مجبوری دی وجہ نال انسان نہ جائے تو پھر گناہگار وہ حاجی نہیں ہوئے گا بلکہ وہ بادشاہ ظالم گناہگار ہوئے گا، یعنی کسی وجہ نال رکاوٹ بن گئی کسی اور وجہ نال تے ان دا پکا رہتا ہے انہوں ثواب پہنچ جائے گا، پھر حج باویں نہ بھی کرے ان دیاں نیتاں اللہ جان دے۔ اور اس تو بعد بندہ طاقت رکھ دے، مال حساب حیثیت ہے، حج دا سارے رکان ادا کر سکتا ہے تے لیکن کمزور ہے، بیمار ہے، حج تے نہیں جا سکتا، تو پھر میرے آقا فرماندے نے کہ انہوں بھی معافی ہے، طاقت ہے، مال ہے، سواری موجود ہے، لیکن وہ کمزوری دی وجہ نال، بیماری دی وجہ نال، مجبوری دی وجہ نال نہیں جا سکتا تو انہوں بھی معافی ہے۔ باقی صاحب حیثیت طاقت رکھن دے باوجود انسان نہ جان۔ مولا کائنات شیر خدا حسن حسین دے ابا جی نے فرماندے نے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سانوں کوئی پرواہ نہیں وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث پاک راوی نے فرماندے نے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حاجی حج واسطے نکلیا اور راستے کے اندر موت آ گئی کسی وجہ نال وہ حادثہ پیش آیا فوت ہو گیا، میرا آقا فرماندے قیامت تک اللہ رب العالمین ان کے کھاتے حج دا ثواب لکھتا رہے گا۔ یعنی کسی مجبوری نہ راستے سے موت آ گئی فوت ہو گیا یا بیت اللہ جا کے فوت ہو گیا واپس نہ آ سکیا، قیامت تک فرشتے ان کے نامہ مال دے اندر حج ہی لکھ دے رہن گے۔ حضور فرماندے نے اگر بندہ عمرے تے جا رہے ہے عمرے واسطے بیت اللہ کا سفر شروع کیتے ہیں، مہربان نبی فرماندے راستے سے موت آ گئے نا قیامت تک عمرے دا ثواب بھی لکھا جائے گا، اللہ اس شخص نو غازی دا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور بھی میرے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار فرمانے میرے آقا فرماندے حج کرنے والا اخلاص نال ایمان نال اور کوئی غلط کام فاش گفتگو کلام نہ کرے، اخلاص نہ رب دی رضا دی خاطر اس نے بیت اللہ دا حج کیتا ہے، میرے آقا فرماندے ہیں اللہ انہوں گناہاں تو اس طرح پاک کر دے گا جس طرح آج ہی اپنے ماں دے بطن دے اندر پیدا ہویا ہے، ان دی آج پیدائش ہوئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ اس پاس راوی نے لجپال مہربان نبی فرماندے ہیں حاجی اخلاص نہ رب دی رضا دی خاطر جو حج کردا ہے نیت ان دی صاف ہے، کوئی غلط کام نہیں کردا، فاش کلام نہیں کردا، لجپال نبی فرماندے نے کہ اس نو اللہ اتنا مقام عطا فرمائے گا اپنے گھر والے رشتہ داراں وچوں 400 بندیاں دی شفاعت کرے گا۔ ایک حاجی دا مقام ہے جڑا صرف بیت اللہ دا حج واسطے گیا ہے، اے حاجی دا مقام ہے کہ اس نے اخلاص نال اللہ دی رضا دی خاطر اس نے بیت اللہ دا حج کیتا ہے، کوئی غلط گفتگو نہیں نکلی، اللہ دی رضا نو رب نو راضی کرنے واسطے بیت اللہ دا اس نے سفر کیتا ہے تے حج تے صحیح سی ارکان اس نے ادا کیتے نے۔ ہن اس حاجی دی اے شان اے مقام بن گیا ہے کہ اللہ رب العالمین انہوں اختیار دے گا کہ تو ان 400 بندیاں تے جنہ تے جہنم میں رب نے واجب کیتی نا جا حج دی وجہ نہ تو انہاں بندیاں نو جنت دے اندر لے جا۔ پھر ولی دا مقام، پھر غوث دا مقام، پھر ابدال دا، پھر صحابہ کرام دا، پھر انبیاء کرام دا مقام دا ورال ورائے۔ اور حاجی کا سمبل ہے ایک مجبوری نہیں، اللہ نے ساڑھے آسانی واسطے ساڑھے گناہوں واسطے حج فرض کیتے ہیں تاکہ آپ حج کریے اللہ گناہ معاف فرما دے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، امام حسین پاک انہوں نے پیدل 25 حج کیتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ آپ نے پیدل حج کیتے ہیں، اور حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے موقف ہے کہ جڑا بندہ صاحب حیثیت ہے حج دی ساریاں جو استطاعت طاقت ہے ساریاں پائیں جاندیاں ہیں، ساریاں شرائط حاجی دے اندر اس طاقت رکھن والے دے اندر پائیں جاندیاں نے، تو نہیں جاندا، جان کے نہیں جاندا، آپ نے کاروبار کی مجبوری سے موجنا یا کہے گا میرے اتنے پیسے لگ جان گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ان دا نماز جنازہ ہی نہیں پڑھتے سن، ان دا نماز جنازہ نہیں پڑھتے سن، بھی تیرے تے حج فرض ہے، تو حج دے گیا نہیں، طاقت ہے تیرے کو، اللہ نے مال تم دیتا ہے، تیرے تے حج فرض ہو چکا ہے، تو حج تے نہیں گیا تو میں تیرا نماز جنازہ بھی
نہیں پڑھنا، اے تقوی پرہیزگاری امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام جو ہجرت فرما کے مدینہ پاک گئے نا، کہ صحابہ نے حضور دی بارگاہ میں عرض کہتے سونیا بڑا دل کردا بیت اللہ دا طواف کریے، روندے سن صحابہ کرام کدوں وقت ہونے ہیں بیت اللہ دا، اسی بھی طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، حج کریں گے، بیت اللہ جا کے بیت اللہ کی زیارت کریں گے، جے اسود نو بوسے دیواں گے، مقام ابراہیم تے نفل پڑھاں گے، صفا مروہ تے دوڑاں گے، آب زمزم پیواں گے۔ میرے اللہ جبال تے مہربان نبی نے فرمایا صبر کرو، ایک وقت آئے گا اے اللہ رب العالمین آپاں نو بیت اللہ دی چابیاں آپاں نو اپنے ہاتھ دے اندر ہون گیا، آپاں جدوں چاہیے، جس وقت چاہیے، جس ویلے چاہیے، جدوں چاہیے آپاں بیت اللہ دا حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے اور طواف بھی کریں گے۔ او جو بیت اللہ دا طواف کرن تو مجبور صحابہ کرام مجبور کرتے سن، طواف نہیں کر دیں نبی پاک نو۔ میرے کریم آقا ہجرت فرما کے تشریف لے گیا نا مدینہ پاک، ایک دن پہلے عثمان بن طلحہ نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا چابیاں دیں گے، میں بیت اللہ دے اندر جا کے نماز پڑھنی ہے، پھر تین چابیاں دے دوں گا۔ وہ پکا کفر کلمہ اجے نہیں پڑھیا، انہیں کہا بھی اے نہیں ہو سکتا، میں امت دونوں میں چابیاں دے دوں۔ انہیں انکار کر دیتا، مہربان نبی نے دوبارہ فرمایا یار بیت اللہ دے چابیاں نے، اندروں کوئی چیز میں اٹھانی نہیں، میں اللہ دے بارگاہ دے سجدے کرنے نے تو نماز پڑھنی، میں واپس آ جانا ہے تو میں نے چابی۔ تیسری مرتبہ میرے لاجپال نبی نے فرمایا، عثمان بن طلحہ نے انکار کر دیتا۔ پھر میرے مصطفیٰ نو جلال آیا تے کمال آیا، میرے کریم آقا نو پھر ایسا جمال آیا، ایسا معجزہ رب نے بخایا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عثمان بن طلحہ سامنے بیت اللہ، سامنے بیت اللہ دا دروازہ ہے، سامنے بیت اللہ نو تالا لگیا ہے، چابیاں تیرے کول نے، ایک وقت آئے گا میں محمد تیرے کو چابیاں لواں گا۔ آج تو میں چابیاں نہیں دے رہا، ایک وقت آئے گا میں محمد تیرے کو چابیاں لواں گا۔ وہ کہندا جدو تسی چابیاں لو گے نا، کیا مکے دے قریشاں دی عزت ہے انہاں دی خاک دے اندر مل جائے گی، ساڈے عزت طاقت خاک دے اندر مل جائے گی، کیا ساڈی عزت اس وقت نہیں ہونی؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہن جنج میں کہہ دیتا رہا، جویں میں بول دیتا نا ہن میرے رب نے انج ہی کرنا ہے۔ وہ وقت آیا میرے کریم آقا بیت اللہ نے فتح فرمایا، مکہ پاک فتح ہویا۔ یہ جو میرے مصطفیٰ نے طواف فرمایا نا، طواف کر کے میرے کریم آقا بیت اللہ دے دروازے دے سامنے آئے تے لاجپال تے مہربان نبی نے فرمایا عثمان بن طلحہ نو بلاؤ نا، سانو آ کے چابیاں دے وے، چابیاں دے وے۔ جدو عثمان بن طلحہ دے گھر پیغام پہنچیا نا تے آپ نے ارادہ کیتا کہ ہن چابیاں دینیاں پینیاں نے، ہن چابیاں دینیاں پینیاں نے۔ ماں نے کہا پتر تو چابیاں دیتیاں نا تو میں تینوں گھر نہیں وڑن دینا، اے نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اماں ہن چابیاں دینیاں پینیاں نے، ہن اماں آپ چابیاں نہیں دیتا، آپ کو کسی گھر نہیں وڑن دینا، ہن چابیاں دینیاں پینیاں نے۔ جس وقت عثمان بن طلحہ ڈردے ڈردے چابیاں لے کے حضور دے بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نا تے ہاتھ کام رہے نے۔ عثمان بن طلحہ دے میرے کریم آقا نوکر دیکھ رہے ہیں، عثمان بن طلحہ صحابہ دیکھ رہے ہیں، میرے آقا دے صحابہ دے نوکری دیکھ رہے ہیں کہ اتنے صحابہ میرے کریم آقا دے وفادار تھے، اتنی تعداد کے اندر زیادہ ہو گیا۔ بیت اللہ دے دروازے سامنے اس مقام سے میرے مصطفیٰ کھڑے ہوئے، میرے آقا نے میں عثمان بن طلحہ باقی گلاں باتاں بعد جو ہون گیاں، پہلے بیت اللہ دی چابیاں پھڑا۔ عثمان بن طلحہ نے چابیاں دیتی نا مصطفیٰ دے، میرے کریم آقا دے ہاتھ دے اندر چابیاں بیت اللہ دی آئیاں نا، میرے مصطفیٰ تے مہربان نبی نے فرمایا عثمان بن طلحہ او ویلا یاد کر، او وقت یاد کر جدو میں تانوں کہا سی عثمان بن طلحہ آج تو چابیاں نہیں نہ دے رہا، ایک وقت آئے گا میں محمد ہی تیرے کو چابیاں لواں گا، تو انہوں ویلا یاد کرو، وقت یاد کر۔ عثمان بن طلحہ لاجپال دے مہربان نبی دے قدماں چ گریا، سونے تسی تا سچے نبی بن کے آئے جے مینوں اپنا غلام بنا لو۔ اے جنی بیت اللہ دا مقام، میرے کریم آقا مدینہ جدو چھوڑنے لگے نا، مدینہ پاک جان لگے، میرے آقا اللہ دی بارگاہ دے عرض کرنے مولا مینوں یہ شہر تیرا گھر بڑا پیارا ہے، بیت اللہ مینوں بڑا پیارا ہے، یا اللہ دل نہیں کردا چھوڑن دے، لیکن تیرا حکم ہے، مکے دے کافران دیا مجبوریاں نے تے میں جا رہا ہوں، تے ہن انج کر جی میں میری محبت ہے بیت اللہ دے نال، میرا پیار ہے بیت اللہ نال، تیرے گھر نال، ہن مینوں اوتھے لے جا، اے بیت اللہ مینوں محبوب ہے، مینوں اس شہر لے جا جڑا شہر تینوں محبوب ہوئے۔ اے بیت اللہ ویکھو عاشقاں دی گلاں، محبوبہ دی گلاں ویکھو، بیت اللہ رب دا گھر، میرے مصطفیٰ فرماندے نے بیت اللہ مینوں محبوب ہے، مینوں پیارا ہے، مینوں اور مولا تو اوتھے لے جا جڑا شہر ہن تینوں پیارا ہوئے۔ پھر اللہ رب العالمین حکم کے مطابق میرے مصطفیٰ رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ پاک تشریف لے گئے، اور
پھر میرے کریم آقا آخری بیت اللہ دا حج کرن واسطے صحابہ نال آئے نا. عبداللہ بن عباس فرماندے نے مکہ اور مدینہ دے درمیان دے اندر اسی حضور دے نال حج واسطے جا رہے ہیں. کنا سونا وقت ہونے, کنے صحابہ قسمت والے ہونے نے, شانہ والے ہونے نے. کوئی حج کر دے اپنی ماں نال, کوئی باپ نال, کوئی رشتہ دار نال, کوئی قاری صاحب نال, کوئی مولانا صاحب, کوئی شیخ الحدیث نال, کوئی مفتی نال, کوئی عبدال غوث کتب عبدال نال کر دے. لجپال نبی تے صحابہ کتنی شانہ والے ہونے نے جنہیں مصطفیٰ نال حج واسطے جا رہے ہیں. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ دے درمیان دے اندر سے رکے ہیں تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ میں اپنی اکھاں نال ویکھ رہے ہیں اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام حج واسطے جا رہے ہیں. اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام تلبیہ پڑھتے ہوئے تکبیراں پڑھتے ہوئے کتے جا رہے ہیں؟ حج تے جا رہے ہیں. انہیں تے آکھو لوگ کہتے ہیں نبی مار کے مٹی ہو گیا, نبی زندہ ہی نہیں ہے. میرے مصطفیٰ فرماندے نے عبداللہ بن عباس آپ حدیث پاک راوی نے تے میرے بان نبی نے فرمایا میں اپنے اکھاں نہ تا کریا موسیٰ علیہ السلام بیت اللہ دا حج واسطے جا رہے ہیں. عبداللہ بن عباس فرماندے نے کریم آقا تھوڑے جے اگے چلے, اگے ایک گاڑی تے ایسی قیام کیتا بیت اللہ دا حج واسطے جا رہے ہیں. میرے مصطفیٰ فرماندے نے میں اللہ دے نبی یونس علیہ السلام نو دیکھ رہا سورک اونٹنی تے جا کے بیت اللہ حج کرنے واسطے جا رہے ہیں. سواری بھی دس دیتی میرے آقا نے کہ میں یونس علیہ السلام نو دیکھنا ہے سورگ سواری دے بیٹھنا ہے اونٹنی دے بیٹھ کے بیت اللہ دا حج واسطے جا رہے ہیں. اگلی میرے کریم آقا دی مہربان نبی دی حدیث پاک انس بن مالک آپ حدیث پاک راوی نے لاجواب نبی مہربان نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگے مقام تے پہنچے. انس بن مالک فرماندے نے حضور پاک فرماندے نے صحابہ میں اللہ دے نبی ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام نو دیکھ رہا وہ اپنی سواری دے بیٹھ کے بیت اللہ دا حج واسطے جا رہے ہیں. اللہ دے نبی بھی ہون بھی حج کرتے جے. اللہ دے نبی اللہ نے انہوں طاقت بخشی, اللہ نے شان بخشی. ایک قسموں دے اندر اللہ رکھ دے, اے اللہ مقدروں دے اندر بات رکھ دے. بیت اللہ طواف حج عمرہ اے انسان دولت نال مال نال استطاعت نال طاقت نال نہیں کردا. جن دی مقدروں دے اندر اللہ لکھ دے میں نا او بیت اللہ جاندا ہے. اب بعد کا تسی میں تسی جائیے مدینہ پاک مکہ پاک بیت اللہ عمرہ حج کرن واسطے تانوں ایسے شخص ملن گے, ایسے غریب لوگ ملن گے جڑے ساری زندگی محنت کر کے مزدوریاں کر کے انہاں صرف پیسے اس واسطے اس نیت نہ کٹھے کیتے کہ پیسے جدوں پورے ہو گئے اسی مدینے پاک جانا ہے, اسی بیت اللہ دا عمرہ طواف کرن واسطے جانا ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ چودھری صاحب سن انہاں نوں خواب آیا کہ فلاں تیرے محلے دا بندہ انہوں تو عمرہ کروا انہوں عمرے تے لے جا. انہیں آگے بھی خواب ہے خیالی بات ہے. پھر دوسری رات خواب آیا کہ تم اپنے محلے دے فلاں نوجوان عمرے تے لے جا عمرہ کروا انہوں. پھر پریشان ہویا کہ پتہ نہیں ایمی ویسے خواب خیال آیا. تیسری رات پھر خواب آیا کہ او نوجوانوں نا اپنے محلے دے نوجوانوں حج تے لے جا عمرے تے لے جا عمرہ کروا. بندہ چودھری صاحب بڑے پریشان نمبردار بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے عالم دین کو جا کے مسئلہ پوچھا خواب بیان کیتا رات 3 راتاں ہو گئی خواب آ رہا ہے تے تسی مسئلہ دسیا جی کہ مینوں خواب آندا ہے کہ میں فلاں محلے دے بندے نوں نا عمرہ کراواں. 3 دن میں خواب آیا او ہی نوجوان ملے ہے تے میں او نوجوان نال دیکھیا اون دے معاملات میرے محلے دا بڑا گناہگار خطا کار ہے سیاہ کار ہے تے میرا دل مطمئن نہیں ہے تے دسو میرے خواب دی تعبیر کی ہے. قاری صاحب نے مولانا صاحب نے کیا اللہ تیرے کو نیکی لینا چاہتا ہے. اللہ تیرے کو کی لینا چاہتا ہے؟ میرا رب تیرے کو نیکی لینا چاہتا ہے. جا لے جا جلدی کر دیر نہ کر شاید اس گناہگار نوجوان دی وجہ نال اللہ تیری بھی بخشش فرما دے گئے. او نوجوان کو چودھری صاحب چلے گیا نمبردار صاحب چلے گئے کہ یار نا میں تینوں عمرہ کرانا ہے حج تے لے کے جانا تینوں. انہیں کہا یار میں تو گناہگار خطا کار میرے کو تو طاقت نہیں ہے میں تو استطاعت نہیں دیکھتا پیسے نہیں اتنے میں طاقت نہیں ہے میں کیویں جاواں گا. انہیں کہا بھی اے آن جان دا خرچہ میرے سپرد ہے تو صرف میرے نال آن جانا ہے. انہیں کہا بھی اس گل تے سٹام کر لا کہ مینوں تو ہی لے کے جانا ہے تے واپسی تو ہی لے کے آنا ہے. انہیں کہا مینوں شرط قبول ہے میں اسلام دینا میں گواہی دینا کہ میں ہی تینوں لے کے جاواں گا میں ہی تینوں واپس لے کے آواں گا. شرط طے ہوگی. انہیں بھی ارادہ کر لیا لمبردار صاحب نوجوان بھی تیاری کر لی. بیت اللہ دا سفر شروع ہو گیا. بیت اللہ پہنچ گئے اور ادھر بیت اللہ دے طواف ہو رہے ہیں مقام ابراہیم تے نفل ادا ہو رہے ہیں صفا مروہ دے دوڑاں لگ رہی ہیں باب زمزم دے پانی پی رہے ہیں
کی ہویا سارے معاملات ارکان عمرے دے پورے ہو گئے دن پورے ہو گئے جنہیں دن انہوں نے رہنا سے دن پورے ہون تو بعد چودھری صاحب نے کیا ہون اپنے ٹائم ختم ہو گیا آؤ اپنا وعدے دے مطابق آپ واپس کریے واپس جائیے اپنے شہر تے پنڈ عمرہ اپنا پورا ہو گیا ٹائم اپنا ختم ہو گیا تو چلو وہ گناہگار نوجوان نے کیا پتہ نہیں پھر نصیبانہ وقت ملنا ہے آنا ہے یا نہیں آنا انج کر چودھری صاحب چند منٹ دے دے میں بیت اللہ دے سامنے 2 نفل نہ پڑھ لوں آخری 2 نفل نہ پڑھ لوں عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں ویکھیا خواب دے اندر 6 لاکھ لوگوں نے حج کیتا ہے تے میں کی ویکھیا میں فرشتے بحث کر رہے ہیں بیت اللہ دی چھت تے آ کے بھی جناب انہیں لوگ حج تے آئے 6 لاکھ تے قبول کیندا ہویا ہے انہاں کہا کسی دا قبول نہیں ہویا فلاں دمشق دے اندر رہن والا موچی ہے ان دا آیا بھی نہیں فلاں دمشق دے اندر موچی ہے جتیاں گڑ دے پیسے کٹھے کیتے نے انہیں حج تے جا رہا ہے کہ بیوہ ملی پیسے سارے انہوں دے دیتے فرشتے ایک دوجے نو آندے نے او موچی آیا بھی نہیں اللہ نے ان دا بھی حج قبول کر لے ان دی وجہ نہ 6 لاکھ دا بھی اللہ حج قبول فرما لے چودھری صاحب 2 منٹ دیا جی میں بیت اللہ دے سامنے 2 نفل پڑھ لوں پھر مقدران دی تے نصیبان دی گل ہے چودھری صاحب نے کیا بھی پڑھ لا 2 نفلیں دی کیڑا کو ٹائم لگ رہا ہے اس نوجوان تے گناہگار خطا کار انسان نوجوان نے 2 رکعتاں نماز نفل نیتے بیت اللہ دے سامنے الوداع بیت اللہ دے 2 رکعت نفل پڑھدا پیا پہلی رکعت رکوع کردا ہے قیام کردا ہے سجدے کردا ہے دوسری رکعت کھڑا ہوندا ہے قیام کردا ہے رکوع کردا ہے دوسرے سجدے دے اندر جاندا ہے لیکن اتنا لمبا سجدہ ہو گیا چودھری صاحب پریشان ہو گئے اور حیران ہو کے آواز دیندے نوجواناں اٹھ پے اللہ پھر وقت دے گا اللہ پھر قسمت اندر رکھ دے گا اللہ نے جس طرح ہن تیرے مقدر دے اندر اے بیت اللہ دا طواف حج عمرہ اللہ نے مقدر دے اندر تیرے نصیبہ دے اندر کیتا ہے پھر بھی اللہ موقع دے گا چل اٹھ چلیے ٹائم ختم ہو گیا دن ختم ہو گئے وہ نوجوان اٹھتا نہیں بندہ بڑا پریشان ہے کہ عجیب بندہ ہے نوجوان اتنا لمبا سجدہ کر رہا ہے تیسری مرتبہ اس پھر کہندا ہے نوجوان اٹھ چل اللہ دوبارہ وقت دے گا اللہ دوبارہ موقع دے گا لیکن سجدہ اتنا لمبا اس نے خیال کیتا مینوں لگدا ہے اللہ نو پیارا ہو گیا کی ہویا اس چودھری صاحب لمبردار نے نا پیر دبایا انگوٹھے دبائے چیک کراں کہ نماز دی چل رہی کہ نہیں چل رہی کی ہویا کہ سجدے دے اندر دیکھیا اس چودھری صاحب نے پیر نو انگوٹھے نو دبایا لیکن ہلا نہ سکیا اللہ نو پیارا ہو گیا جدو اللہ نو پیارا ہوئے نا اس چودھری صاحب دے اکھاں وچ آنسو آ گئے بیت اللہ دے سامنے کھڑا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک کو عرض کردا ہے مولا کتنا مقدر والا بندہ ہے عمرے تے آ نہیں سکتا طاقت ہے نہیں پیسے ہیں نہیں گناہگار بھی ہے خطا کار بھی ہے سیاہکار بھی ہے میرا دل مطمئن بھی نہیں سی لیکن مولانا صاحب دا حکم سی میں لے آیا تو کنے مقدر والا مولا کنا تو انہاں پیار کرنا ہے کنی اللہ موت عطا فرمائی موت بھی اتنی اللہ عطا فرمائی ہے کہ اپنے گھر بیت اللہ اور سجدے دی حالت میں موت عطا فرمائی ہے رشک کیتا چودھری صاحب نے گھر آیا پریشانی لگ گئی چودھری صاحب نو ہے گناہگار خطا کار ہے لیکن عمل کیڑا کردا جن دی وجہ نال رب نے بیت اللہ دے اندر آ کے موت دتی رشک کیتا گھر آیا بچیاں کول پوچھیا بیوی کول پوچھیا کہ گناہگار خطا کار سیاہکار سی حج تے جا نہیں سکدا مسجد تے آندا نہیں نماز پڑھدا نہیں رکوع سجود روزے چاج نہ رکھدا نہیں اے گناہگار خطا کار کیڑا ایسا اس نے عمل کیتا ہے جن دی وجہ نال رب اس نیکی دی وجہ نال اس عمل دی وجہ نال اللہ نے بیت اللہ دے اندر انہوں موت عطا فرمائی ہے اور سجدے دی حالت اندر موت آئی ہے بیوی کہندی ہے واقعی گناہگار تے خطا کار سیاہکار ہے فرمایا پھر کیڑا عمل ہے جن دی وجہ نال بیت اللہ موت آئی ہے بیوی کہندی ہے کہ جدوں ایک گھر آندا نا اپنے بچیاں دا سودا لے کے اپنے بچیاں دا سوٹ لے کے اپنے گھر دا خرچہ لے کے اسمان لے کے راشن لے کے ساڈے پڑوسی نے مسائے او عورت بیوہ خاوند فوت ہو گیا 2 بچیاں نے جڑا سامان ساڈے واسطے لے کے آندا سی اپنے بچیاں واسطے اونا ہی سامان کپڑے جتیاں اے بیوہ نو جا کے دیندا اے نیکی میرے رب نے قبول کر لی ہے اللہ نے اس وجہ نہ بیت اللہ دے اندر موت عطا فرما دیتی ہے حج جن تے فرض ہے صاحب استاد ہے وہ نہ جائے گا مولا کے نال فرماندے نے کوئی میرے نبی نو پرواہ نہیں ہے یہودیوں کے مرے عیسائیوں کے مرے جڑے انسان طاقت رکھتے ہیں صاحب حیثیت نے اللہ نے طاقت دی حج انہوں نے فرض ہو چکے ہیں نہ جان گے گناہگار ہوں گے اللہ تعالیٰ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین